السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، بہنوں اور بھائیوں، آج میں مسئلہ طلاق پہ تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ ہمارے ہاں اکثر تعلیم یافتہ لوگ بھی پڑھے لکھے ہونے کے باوجود اس معاملے میں، جو کہ ایک سماجی مسئلہ ہے، جاننا اس وقت تک ضروری خیال نہیں کرتے جب تک کہ اس کا جاننا ان کے لیے مجبوری نہ بن جائے۔ حالانکہ اللہ رب العالمین کی حدود میں سے یہ ایک حد ہے طلاق کا معاملہ، جیسے کہتے ہیں کہ ڈونٹ کراس دا لیمٹس، تو یہ اللہ تبارک و تعالی کی بنائی ہوئی لیمٹس ہیں، حدود ہیں۔ قرآن کریم کی 30 نمبر سورۃ الروم کی آیت نمبر 21 میں اللہ تبارک و تعالی نے رشتہ ازواج کو اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی فرمایا ہے، اور انسان ہے کہ ناواقفی کی وجہ سے غصے کے اندر اس آخری ہتھیار کو سب سے پہلے استعمال کرتا ہے اپنے فریق کے خلاف۔ حالانکہ اگر زوجین میں سے کسی بھی فریق کو کوئی مسئلہ ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے جس بات کا سہارا لینا چاہیے وہ وعظ و نصیحت ہے، کہ ایک فریق دوسرے فریق کو سمجھائے، اور اگر بات اس طرح سے نہیں بنتی نظر آتی تو دوسری صورت یہ ہے کہ میاں اپنے بستر سے الگ ہو جائے، دوسرے کمرے میں جا کے سو جائے۔ تو اگر اس طرح سے بھی ہوش نہیں آتا تو پھر اس سے اگلی صورت ہے کہ فریقین، یعنی جو کہ میاں اور بیوی ہوتے ہیں، ان میں سے ہر ایک کی طرف سے ایک سے زیادہ افراد مل کر ایک پنچایت ہوتی ہے، جیسے اس طرح سے اصلاح کی غرض سے ثالثی کا کردار ادا کریں، ایک تھرڈ پارٹی رول جو ہے وہ ادا کریں۔ لیکن اگر پھر بھی بات سلجھتی ہوئی نظر نہیں آتی تو طلاق جو ہے یہ دس از دا لاسٹ ریزارٹ، یہ آخری حل ہے مسئلے کا، جیسا کہ مستدرک حاکم کی دوسری جلد صفحہ 196 پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے ہاں تمام حلال کاموں میں سب سے بری بات طلاق ہے، تو اس کو ابغض الحلال کہا گیا ہے۔ آپ یہاں سے خود اندازہ کیجئے، اور اسلام نے اس کے لیے ایک بڑا معتدل رویہ دیا ہے۔ دیکھیے، انسان کو زوجین میں سے طلاق کا حق مرد کو دیا گیا ہے، عورت کو نہیں۔ عورت کے پاس خلا کا حق ہے، اس پر انشاءاللہ آئندہ ایک اور ویڈیو میں بات کروں گا۔ طلاق جو مرد کا حق ہے، خلا جو عورت کا حق ہے، ان دونوں کے درمیان فرق کیا ہے اور اس کو کیسے عمل میں لایا جاتا ہے۔ تو بہرحال آج ہمارا موضوع طلاق ہے۔ تو طلاق کا اللہ تعالیٰ نے مرد کو اختیار دیا ہے زندگی میں 3 مرتبہ۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ اختیار دیا گیا ہے 3 طلاق کا، اس پر شریعت نے اصرار تو نہیں کیا کہ اس کو یک بارگی نافذ العمل کر دیا جائے جب بھی غصہ آئے۔ مسند احمد میں 2387 نمبر حدیث ہے کہ رکانہ بن عبد یزید ایک صحابی ہیں رضی اللہ عنہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میں نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دی۔ تو آپ نے دریافت کیا کہ ایک ہی مجلس میں، یعنی بیک وقت؟ تو انہوں نے عرض کیا جی ہاں۔ تو آپ نے فرمایا پھر یہ ایک ہی طلاق ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد میں جب انہوں نے دیکھا کہ لوگ عجلت سے کام لے رہے ہیں، طلاق دینے کے معاملے میں لوگ عجلت سے کام لے رہے ہیں، جیسے آج کل ہمارے ہاں اس آخری ریزارٹ کو سب سے پہلے ہتھیار کے طور پہ میاں اٹھاتے ہیں، یک بارگی 3 طلاق کو 3 ہی کے طور پہ نافذ العمل کر دیا۔ تو یہ ایک ان کا اجتہادی مسئلہ تھا، اور حدیث کے مقابلے میں ان کا اجتہاد کا وہ مقام نہیں ہے۔ امت کے علماء نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس اجتہاد پر اجماع نہیں کیا، اس میں اختلاف رہا ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں، اور اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں، اور پھر خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے جو ابتدائی 2 سال ہیں، اس میں یک بارگی 3 طلاق کو ایک ہی طلاق تصور کیا جاتا تھا۔ سنن نسائی کتاب الطلاق میں 3430 نمبر حدیث، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس یہ بات آئی کہ ایک ہی مرتبہ 3 طلاق کہہ دی گئی ہیں، تو آپ غصہ ہوئے اور فوراً کھڑے ہو گئے اور فرمانے لگے کہ ابھی میں موجود ہوں اور میری موجودگی میں کتاب اللہ سے مذاق کیا جا رہا ہے۔ تاکہ قریب ایک شخص تھا، اس نے جب باپ کی یہ کیفیت دیکھی تو عرض کرنے لگا، اللہ کے رسول مجھے حکم دیجیے کہ میں یہ حرکت کرنے والے کا سر قلم کر دوں۔ تو آپ اس سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں
کہ یہ اختیار مرد کو دیا گیا ہے زندگی میں 3 مرتبہ، لیکن شریعت نے اس کے اوپر اصرار تو نہیں کیا۔ طلاق کا جو اصل طریقہ ہے معزز بہنوں اور بھائیوں، آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ہے۔ بخاری شریف میں 4908 نمبر روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب طلاق دینا ہی مقصود ہے تو پھر حالت حیض میں نہیں دی جائے بلکہ حالت طہر میں دی جائے۔ اب حالت حیض کیا ہے کہ خاتون ہے، اس کو 1 مہینے میں 1 مرتبہ کم و بیش 5-6 دن ماہواری کے ہوتے ہیں، تو اس حالت میں طلاق دینے سے منع فرمایا ہے، بلکہ اس کے بعد جب وہ عورت طہارت کر لیتی ہے، غسل کر لیتی ہے، تو مرد اس سے جنسی تعلق قائم کیے بغیر اس کو طلاق دے دے، اسے کہتے ہیں حالت حیض میں طلاق دینے کی بجائے اس کے بعد حالت طہر میں بغیر مجامعت کے طلاق دینا، اور طلاق 1 ہی مرتبہ ہوتی ہے۔ اس کے بعد وہ عورت آنے والے 3 حیض تک اپنے میاں کے گھر ہی رہے گی۔ یہ جو 3 حیض کا دور ہے طلاق دینے کے بعد، یہ تقریباً 90 دن شمار کیا جاتا ہے، کیونکہ بعض خواتین کو حیض نہیں آتا تو ان کے لیے یہ 90 دن ہی ہوتا ہے قمری اعتبار سے۔ تو عورت بیوی جو ہے وہ اپنے میاں کے گھر رہتی ہے اس اثنا میں، اس عدت کے زمانے میں، اور اس سے کوئی رشتہ ازواج منقطع نہیں ہو جاتا۔ میاں اور بیوی فوت ہونے کی صورت میں ایک دوسرے کے وارث بھی بنتے ہیں، اور اسی طرح یہ 3 حیض یا 3 ماہ یا جو 90 دن بنتے ہیں عدت کا یہ زمانہ، اس میں خاوند اپنی بیوی سے حق رجوع رکھتا ہے۔ رجوع کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی بھی وقت صلح کر سکتے ہیں بغیر کسی تھرڈ پارٹی انوالومنٹ کے، کسی بھی ثالثی کے بغیر میاں اپنی بیوی سے رجوع کر سکتا ہے۔ جیسے طلاق میاں کا حق تھا، اسی طرح رجوع بھی میاں کا حق ہوتا ہے۔ تو رجوع کا مطلب افہام تفہیم ہے، صلح ہے، اور اگر اس عدت کے دورانیے میں میاں رجوع نہیں کر پاتا، 1 حیض گزر جاتا ہے، دوسرا حیض گزر جاتا ہے، تیسرا حیض گزر جاتا ہے، اس طرح سے 3 ماہ گزر جاتے ہیں، تو پھر اس کے بعد عورت آزاد ہو جاتی ہے۔ وہ چاہے تو آگے نکاح کر لے، چاہے تو اپنے اسی خاوند سے دوبارہ نکاح کر لے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ عدت کے زمانے میں ہوش نہیں آیا، تو عدت گزر جانے کے بعد جو 3 حیض 90 دن بنتے ہیں، 3 ماہ بنتے ہیں، اس کے بعد کوئی ایسی صورت پیدا ہو جائے فہام تفہیم کی، تو یہ عدت کا زمانہ جو ہے یہ شریعت نے سوچ و بچار کا زوجین کو، فریقین کو ایک موقع دیا ہے کہ بغیر کسی تھرڈ پارٹی کے وہ افہام تفہیم کر سکیں۔ بصورت دیگر عدت کے گزر جانے کے بعد اب عورت آزاد ہوتی ہے، اب اس کی یہ طلاق جو ہے طلاق بائن ہو جاتی ہے، یعنی کہ وہ عورت اب اپنے میاں سے جدا ہو جائے گی، لیکن اب آگے جہاں چاہے وہ نکاح کر سکتی ہے، چاہے تو اپنے اسی میاں سے۔ اگر یہ میاں اور بیوی آپس میں صلح کرنا چاہتے ہیں تو اب بھی ان کے پاس تجدید نکاح کی صورت ہے کہ خاتون بجائے آگے نکاح کرنے کے، نکاح کے وہ جو 4 اصول ہیں کہ عورت کا جو ولی ہے، سرپرست ہے، اب ظاہر ہے اب میاں تو ہے نہیں، یا اس کا باپ ہے، یا بھائی ہے، یا ماموں ہیں، یا چچا ہیں، جو بھی سرپرست ہے، اس کی ایما ہو، خود عورت کی رضا ہو، نئے سرے سے حق مہر کا تعین ہو، اور 2 گواہ موجود ہوں، اور اس طرح سے جیسے پہلے نکاح ہوا تھا دوبارہ سے نکاح کو عمل میں لایا جائے اور پھر اس رشتہ ازواج کو کنٹینیو کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ ہے طلاق، یہ ہے پہلی طلاق کی صورت اور اس کا طریقہ کار۔ اگر اس کو اختیار کیا جائے، اس طریقے سے طلاق دی جائے تو اس کو طلاق حسنہ کہتے ہیں۔ تو میں نے بیان کر دیا کہ طلاق کو کیسے دیا جانا چاہیے، اور پھر طلاق میں صلح کی جو 2 صورتیں ہیں، ایک عدت کے زمانے میں اور ایک عدت کے بعد۔ عدت کے اندر جو صورت ہے صلح کی بغیر کسی تھرڈ پارٹی کے، اس کو رجوع کہتے ہیں میاں کی طرف سے بیوی کے ساتھ، اور عدت کا جو یہ 3 حیض یا 3 ماہ قمری یا پھر 90 دن کا زمانہ گزر گیا، تو اس کے بعد صلح کی جو صورت ہے وہ تھرڈ پارٹی انوالومنٹ کے ساتھ، وہ ایک تجدید نکاح کی صورت ہوتی ہے، تو اس سے صلح ممکن ہو سکتی ہے۔ اب تعلقات معمول پہ آ گئے، لیکن پھر کسی وقت یہی معاملہ ہوا کہ تعلقات صحت مند نہ رہ سکے، تو دوسری طلاق بھی اسی طرح ہوگی کہ حالت حیض میں طلاق نہیں دی جا سکتی، بلکہ عورت کے ایام ماہواری گزر جانے کے بعد جب وہ طہارت کرے گی، حالت طہر جسے کہتے ہیں، اس میں میاں جنسی تعلق قائم کیے بغیر، مجامعت کیے بغیر عورت کو بول دیں گے کہ میں نے تمہیں طلاق دی، کیونکہ طلاق جو ہے یہ ایک جدائی ہے، شریعت نے اس کا ایک طریقہ کار دیا ہے، اور اگر اس کو ڈھنگ سے کیا جائے تو پھر یہ طلاق حسنہ ہے۔
تو یہ طریقہ کار ہے۔ تو اسی لیے کہ اس میں رجوع ہوتا ہے پہلی دفعہ طلاق میں، اور دوسری دفعہ طلاق بھی اسی پیٹرن پہ دی جاتی ہے، تو ان دونوں طلاقوں کو، پہلی اور دوسری مرتبہ کی طلاق کو، طلاق رجعی کہتے ہیں۔ لیکن اگر 2 مرتبہ طلاق دینے کے بعد رجوع کرنے کی صورت میں، چاہے وہ رجوع عدت کے اندر صلح کی شکل میں ہے یا پھر عدت گزر جانے کے بعد تجدید نکاح کی صورت میں، اب اگر معاملہ خراب ہوتا ہے، تیسری مرتبہ میاں طلاق دیتے ہیں اپنی بیوی کو، تو اس کے بعد کوئی ریورس نہیں ہوتا۔ اس لیے یک بارگی 3 طلاق دینا جو ہے ایک مذموم عمل ہے، انتہائی کراہت کے ساتھ شریعت میں اس کو دیکھا گیا ہے۔ نہ تو میاں بغیر تھرڈ پارٹی کے عدت کے زمانے میں پہلی اور دوسری طلاق کے نتیجے میں جیسے صلح کے لیے رجوع کا سہارا لے سکتے تھے، یا عدت گزر جانے کے بعد تجدید نکاح سے اپنی بیوی کو پلٹا سکتے تھے، اب نہ رجوع ممکن ہے اور نہ ہی عدت گزر جانے کے بعد تجدید نکاح ہو سکتی ہے، اور نہ ہی یہ مرد تیسری طلاق دینے کے بعد اس عورت کے نفقہ کا ذمہ دار رہا ہے، الا یہ کہ وہ عورت حمل سے ہو، اور اس حمل کو چیک کرنے کے لیے، دیکھنے کے لیے تیسری طلاق کے بعد صرف 1 ماہ کی عدت ہوتی ہے، اور وہ بھی عورت اپنے ماں باپ کے گھر میں یا اپنے بھائی وغیرہ کے گھر میں جا کے گزارتی، اور وہ وقت پورا کرتی ہے، اور صرف استبراء رحم کے لیے ہوتا ہے، تاکہ پتہ چل سکے کہ عورت اس خامد سے حاملہ تو نہیں تھی۔ تو اگر حمل ہوا تو پھر عدت کا زمانہ بچے کے جنم دینے تک چلا جاتا ہے، جیسے قرآن کریم کی سورت نمبر 65 سورت الطلاق کی آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو حاملہ خواتین ہوتی ہیں ان کی عدت وضع حمل ہے، بصورت دیگر 1 ماہ عدت ہوتی ہے، اور اس کے بعد یہ عورت فارغ ہو جاتی ہے، اب چاہے تو آگے کہیں نکاح کر لے۔ اب اس کا تعلق جو ہے وہ ریورس نہیں ہو سکتا، اس لیے اس تیسری طلاق کو فیصلہ کن طلاق یعنی طلاق بتہ بھی کہتے ہیں، اور طلاق مغلظہ بھی کہتے ہیں۔ اس لیے اللہ اور اس کے رسول نے یک بارگی 3 طلاقوں کی انتہائی مذمت کی ہے۔ اب واپسی کی ایک ہی صورت ہے، سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 230 میں، جس کے متعلق رہنمائی کی گئی ہے۔ اب عورت کے سابقہ خاوند کی طرف پلٹنے کی ایک ہی صورت ہے کہ کسی سازش کا ارادہ کیے بغیر آباد کاری کی نیت سے اگر وہ کسی مرد سے نکاح کرتی ہے، اور حدیث میں ہے کہ اس خاوند کا اس عورت کے ساتھ جنسی تعلق قائم کرنا ضروری ہے، اور اگر اس کے بعد وہ فوت ہو جاتا ہے یا پھر وہ اسے طلاق دے دیتا ہے، اور یہ ایک اتفاقی معاملہ ہوتا ہے، اس میں کسی دوسرے آدمی سے نکاح کرتے ہوئے نہ تو شرط رکھی گئی کہ اس کے بعد اس عورت کو طلاق دی جائے گی تاکہ سابقہ خاوند کے لیے حلال ہو سکے، نہ ہی کسی کی نیت میں یہ بات تھی۔ تو اس طرح سے اگر یہ شادی ہوتی ہے اور دوسرے خاوند کی طرف سے اس کو اتفاقاً طلاق ہو جاتی ہے، نہیں نبھا ہو سکتا، یا پھر وہ خاوند فوت ہو جاتا ہے، پھر یہ عورت عدت پوری کرنے کے بعد جو عدت طلاق ہوتی ہے یا پھر عدت وفات ہوتی ہے 4 ماہ 10 دن، اپنے سابقہ خاوند کی طرف لوٹ سکتی ہے، بس صورت دیگر معاملہ ریورس نہیں ہو سکتا۔ تو یہ کچھ مسائل ہیں کہ جن کا جاننا ایک نکاح کرنے والے کے لیے انتہائی ضروری ہے، تاکہ ایک اناڑی قصاب کی طرح جیسے وہ جانور پر الٹی سیدھی چھری چلانے کی کوشش کرتا ہے، وہ اس معاملے کو مذاق نہ بنائے، اس کو آخری ریزورٹ کی بجائے پہلے ہتھیار کے طور پہ استعمال نہ کرے۔ وما توفیقی الا باللہ، وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین۔